ایم این اے کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی، مگر پھر بھی وہ اپنے الیکشن کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ میں کوئی تو اس تنخواہ کے لیے نہیں الیکشن لڑتا، یا میں کوئی اس لیے نہیں سیاست میں ہوں کہ وہاں مجھے بڑی تنخواہ بھی ملے گی اور میری بڑی عزت بھی ہوگی، نہیں۔ فیم ایک نشہ ہے، کیا سیاست بھی ایک نشہ ہے؟ تو ظاہر ہے ایک انسان میں ایک تھوڑی سی ایک سمیل آ جاتی ہے، تھوڑی سی کہہ لیں، تو اس کو آپ چاہے وہ نشہ سمجھ لیں۔ ایسا کون سا سیاست دان ہے جس کی سیاست کا انداز آپ کو بہت پسند ہو؟ بڑی مشہور ایک شخصیت تھی حضرت مولانا حامد علی خان صاحب، یہ ایم این اے کا بھٹو کے مقابلے میں الیکشن لڑے تھے ایک دفعہ۔ انتظامیہ اب آپ کی بات مان رہی ہے؟ کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو باوجود چاہنے کے نہیں ہوتے۔ ملتان میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ مجھے قلعہ کوہنا قاسم باغ پسند ہے۔ کون سے کھانے کی جگہ ہے جہاں پر آپ سب سے زیادہ جانا پسند کرتے ہیں؟ جیسے آپ اندرون شہر چلی جائیں، اندرون میں ایسا کون سا محلہ ہے جو سب سے زیادہ آپ کے قریب ہے؟ ایک اندرون شہر اندرون لوہاری گیٹ ہے جسے انو کا چھجا بھی کہتے ہیں، اور بڑا مشہور ہے، اور صرف ملتان میں نہیں پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ تو ایسا کون سا گانا ہے جو آپ کے سب سے زیادہ دل کے قریب ہے؟ کون سا گانا یا کون گانے والی والا یا والی؟ کوئی گانے والی یا کون سا گانا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاطمہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ملتان۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں ہمیشہ سے مختلف شخصیات کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے جو اپنی زندگی میں کامیابیاں سمیٹی ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں جو ایک سیاستدان ہیں اور سابق ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون ملتان ڈویژن کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور ان کا نام ہے شیخ طارق رشید صاحب۔ السلام علیکم شیخ صاحب، کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ؟ بہتر، اللہ کا شکر، وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بلایا، آپ کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو ہمارے ملتان کے آفس میں آ کر کیسا لگ رہا ہے؟ جی، مجھے بڑی خوشی ہوئی یقین کریں یہ دیکھ کے کہ یہ اس ہمارا ملتان کا جو چینل کا جو سیٹ اپ ہے اور جو یہاں کے لوگ ہیں اور جو یہ جس طریقے سے کام کر رہا ہے، تو مجھے بڑا اچھا خوشگوار احساس ہوا، اور یہ بھی احساس ہوا کہ انشاءاللہ یہ ہمارے اس خطے کے جو بھی مسائل ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں اس کو اجاگر کرنے میں اور ان لوگوں کو سامنے لانے میں اپنا پورا کردار ادا کرے گا کہ جو جس سے ایک عام پبلک کو اور اختیار ارباب کو بھی پتہ چل سکے کہ یہاں کے مسائل کیا ہیں، یا یہاں کون کون سے لوگ، کس قسم کے لوگ یہاں پہ آباد ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو اس میں اپنا کردار یہ چینل اگر ادا کرے گا تو انشاءاللہ اور زیادہ بہتر ہوگا۔ شیخ صاحب، آج ہم آپ کی سیاسی زندگی کے بارے میں پوچھیں گے۔ سیاست کو ہی دیکھا جب سے ہوش سنبھالا تھا، تو پھر میرے اس وقت میں ینگ ایج میں تھا، تو میرے والد صاحب نے مجھے یہاں سے میئر ملتان کا الیکشن میں حصہ لینے کو کہا، اور میں اپنے علاقے سے کونسل منتخب ہوا، اور اس کے بعد پھر میں میئر کا الیکشن لڑا اور وہ ایک بھاری اکثریت سے میں کامیاب ہوا اور یہاں پہ میئر رہا۔ اس کے بعد میں نے پھر ایم این اے کا الیکشن لڑا، اس میں کامیاب ہوا، پھر اس کے بعد دوبارہ الیکشن لڑا، اس میں میں کامیاب ہوا۔ تو بس اسی طریقے سے یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، جس میں اس دفعہ میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج کل سیاستدانوں پر کافی تنقید ہو رہی ہے، تو آپ بھی کبھی ایسی تنقید کا شکار ہوئے ہیں؟ دیکھیں، سیاستدان تنقید کو بڑی خندہ پیشانی سے برداشت بھی کرتا ہے، اور میرے جیسا سیاستدان اس کو اپنی اصلاح سمجھتا ہے اس تنقید کو، کیونکہ ظاہر ہے جو لوگ ہوتے ہیں، جو پبلک ہوتی ہے، جو عوام ہوتی ہے، اس کی ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ ہوتی ہیں اور مسائل اتنے زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ لا محالہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اب ہمارا منتخب نمائندہ ہے تو اس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے اور یہ ہر چیز پاسبل ہو جائے گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وقت مانگتی ہیں اور وقت لگتا ہے اس کے حل ہونے میں، اور اسی طریقے سے ہمیں زیادہ تنقید کا سامنا یہی کرنا پڑتا ہے کہ بھی ہم نے منتخب کیا اور ہمارا یہ مسائل حل نہیں ہوئے، یہ کام نہیں ہوئے۔ لیکن جب منتخب ہو جاتا ہے شخص تو اسے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، تو اس لیے وہ جو تنقید ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری اصلاح بھی ہے اور ہمیں کام کرنے کا اس سے حوصلہ بھی پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اس تنقید کو میں برا نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایم این اے کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی کہ اسے ساری ضروریات پوری ہو سکیں، مگر پھر بھی وہ اپنے الیکشن کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، تو کیا چارم ہے اس کرسی میں ایسا؟ لیکن چارم کی بات نہیں ہے، یہ ایک نظریے اور ایک اپنے انسان کی ایک اپنی ایک اسپرٹ اور ایک خواہش کی بات ہے۔
اب میں اپنی بات آپ سے کروں، میں کوئی تو اس تنخواہ کے لیے نہیں الیکشن لڑتا، یا میں کوئی اس لیے نہیں سیاست میں ہوں کہ وہاں مجھے بڑی تنخواہ بھی ملے گی اور میری بڑی عزت بھی ہوگی، نہیں۔ دیکھیں، ایک ہر شخص کا ایک نظریہ ہوتا ہے کہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کرے، اس عوام کے لیے کچھ کرے۔ ایک جذبہ ہوتا ہے جس کو وہ تسکین پہنچانے کے لیے سیاست کرتا ہے، اور ایم این اے یا ایم پی اے منتخب ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میں کم سے کم اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے اپنا پورا کردار ادا کروں۔ تو میرا نہیں خیال کہ جو تنخواہ کے لیے کوئی شخص کو یہ سوچتا ہوگا۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کروڑوں روپیہ جو خرچ ہوتا ہے، تو اس میں کروڑوں کی تو بات نہیں ہے، لیکن خرچہ تو ضرور ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جو بھی شخص آتا ہے تو وہ پھر خرچہ خود بھی کرتا ہے، پارٹی بھی کرتی ہے خرچہ، کیونکہ وہ ایسے شخص کو لاتی ہے ہمیشہ پارٹی جس میں وہ موجود ہو، وہ ولولہ موجود ہو، کام کرنے کی ایک وہ اسپرٹ موجود ہو کہ جس سے وہ اس ملک کے لیے کوئی بہتر سے بہتر کام کر سکے۔ کہا جاتا ہے کہ فیم ایک نشہ ہے، کیا سیاست بھی ایک نشہ ہے؟ ظاہر ہے جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ایک برتریت کا احساس ہوتا ہے کہ میں جو ہوں اب ایک ایسی جگہ پہ آ گیا ہوں کہ جہاں سب لوگ میری عزت کرتے ہیں، ہر شخص میرے سے بڑا جھک کے ملتا ہے، اور میں جہاں جاؤں لوگ میرے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایک انسان میں ایک تھوڑی سی ایک سمیل آ جاتی ہے، تھوڑی سی کہہ لیں، تو اس کو آپ چاہے وہ نشہ سمجھ لیں، چاہے اسے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک کام کرنے کا ایک انداز ہے اس کا۔ تو بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وہ نشہ یا کوئی ایسی چیز والی بات ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ بھئی ہاں، ایک دفعہ اگر جب بندہ بن جاتا ہے تو دوسری دفعہ نہیں بنتا تو اسے افسوس ضرور ہوتا ہے اس چیز کا بہت زیادہ۔ اچھا، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور مہنگائی کا جن بے قابو ہے، وہ کیا لگتا ہے کہ میاں نواز شریف اس جگہ پر ہوتے تو کیا وہ سنبھال رہتے زیادہ اچھے طریقے سے؟ میاں نواز شریف بھی ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور وہ اس پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ قائد ہیں مسلم لیگ نون کے۔ اور میاں شہباز شریف بھی ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ صوبے کو کئی بار چلایا ہے۔ اس کی مثالیں اور صوبے والے بھی دیتے ہیں اور ملکوں والے بھی دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر شہباز شریف جیسا شخص ہو تو یہ ملک بہت زیادہ ترقی کرے۔ تو اس وقت وہ وزیر اعظم ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ مہنگائی کا جن قابو میں نہیں آ رہا، بات صرف اتنی ہے کہ مہنگائی کا جن اس لیے قابو میں نہیں آ رہا کہ سابقہ حکومتوں نے جو اس ملک کے ساتھ 4 سال تک کھلواڑ کیا ہے، جو اس ملک کی جو ہے چولہے تک ہلا دی ہیں اور ہمیں 40 سال پیچھے لا کے کھڑا کر دیا، اس بے دردی کے ساتھ انہوں نے اس ملک کے لیے قرضے لیے، اس ملک کے لیے غلط فیصلے کیے، اس ملک کے لیے غلط سوچا۔ آج وہ چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں پوری پاکستان کی عوام کو، اور ابھی تک ہم وہ کانٹے چن رہے ہیں۔ اب جب تک وہ کانٹے ہم نہیں چنیں گے، جب تک یہ ملک صحیح معنوں میں ترقی نہیں کرے گا۔ اور باقی الحمدللہ مسلم لیگ نون ایک منچھی ہوئی جماعت ہے، ایک اس کے اوپر قابل قدر اور بڑے منجھے ہوئے سیاستدان اس ٹیم کا حصہ ہیں، اور وہ شب و روز محنت یہی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس پاکستان کو دوبارہ اس صحیح منزل کی طرف لے جایا جائے کہ جہاں جو 2018 سے پہلے کا پاکستان تھا، جب پیٹرول بھی مہنگا نہیں تھا، جب مہنگائی بھی نہیں تھی، جب ہر چیز جو ہے یہاں پہ اپنی ایک مقام پہ تھی۔ تو پوری کوشش ہے کہ اس وقت کے جو پاکستان ہے اس کو اسی حالت میں اسی طرف لے جایا جائے۔ انتظامیہ کے ساتھ بہت گلے شکوے تھے آپ لوگوں کے، تو اب کیا وہ مسائل حل ہوئے ہیں؟ کیا انتظامیہ اب آپ کی بات مان رہی ہے؟ دیکھیں، انتظامیہ تو بالکل بات مانتی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ وہ بات نہیں مانتی، لیکن میں نے پہلے بھی بتایا کہ کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو باوجود چاہنے کے نہیں ہوتے۔ وہ میری خواہش تو ہو سکتی ہے کہ یہ کام اس طرح ہو، لیکن وہ انتظامیہ کو پتہ ہے یہ کام اس طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں جیسے ملتان ہے، یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو جیسے سیور سسٹم ہے بالکل کلیپس ہوا ہوا ہے، ادھر ہر جگہ مسئلہ آپ کو سیور کا ملے گا۔ اب اس کے لیے یہاں اربوں روپے فنڈز چاہیے۔ پچھلی حکومت کو ورلڈ بینک کی طرف سے اربوں روپے کے فنڈز ملے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کدھر لگے ہیں، یہ دیٹس این ادر کویسچن، ایک الگ ایک یہ ٹاپک ہے کہ وہ وہاں پہ کہاں پہ وہ فنڈز لگے ہیں۔ اگر وہ فنڈز یہاں لگے ہوئے ہوتے تو بڑے مسائل حل ہو چکے ہوتے۔ آج ہمیں ضرورت اسی چیز کی ہے کہ اگر میں انتظامیہ کو دباؤ بھی دوں کہ یہ کام کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، لیکن وہ کہاں سے کریں گے جب ان کے پاس وہ ریسورسز ہی نہیں ہوں گے، اس طریقے سے وہ کام ہی نہیں کر سکیں گے۔ اور باقی ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حالت ضرور بدلیں گے، اور انشاءاللہ ملتان کی جو انتظامیہ ہے ایک اچھی انتظامیہ ہے،
وہ تعاون بھی کرتی ہے ہمارے ساتھ اور پوری طریقے سے دیانتداری سے ہمارے جو وہ مسائل ہیں جن کی نشاندہی ہم کرتے ہیں ان کو حل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان کے دور حکومت میں آپ کے بیٹے گرفتار ہوئے اور اب آپ کی جماعت کے دور حکومت میں پی ٹی آئی کی خواتین اور فیملیز وغیرہ کارکنان گرفتار ہو رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ ایسا ہماری سیاست میں ہونا چاہیے؟ لیکن گرفتاریاں جو ہیں وہ کسی مقصد کے لیے اگر ہوں، کوئی غیر قانونی چیز ہو رہی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو جس سے اس خطے کو یا اس ریاست کو خطرہ ہو، تو پھر تو گرفتاریاں ہونا چاہیے اور ہوتی ہیں۔ لیکن اگر صرف اس لیے کہ یہ اس پارٹی کا بندہ ہے تو میں اسے گرفتار کر لوں تو یہ ان کا مرال ڈاؤن ہو جائے گا، یا یہ اس پارٹی کا بندہ ہے اور یہ اس لیے میں کر لوں کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی، تو وہ غلط ہے۔ اور باقی جہاں آپ نے بات کی عمران خان کے دور کی جس میں میرے بیٹے بھی گرفتار ہوئے، میں خود بھی ہوا، خود بھی میرے پہ آج تک پرچے ہیں، لیکن ان کا یقین کریں کوئی جواز نہیں ہے۔ میرے بیٹے کو گرفتار کیا، وہ بیرسٹر ہے اور وہ یونیفارم میں تھا اپنی وکالت کی، اور اس کو گرفتار کر لیا گیا اور بغیر کسی وجہ کے، کیسے؟ اس لیے کہ طارق رشید کا بیٹا تھا وہ۔ تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ ہاں، اگر وہ اس ریاست کو نقصان پہنچا رہا ہے یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جس کے لیے اس کو گرفتار کیا جائے تو میں خود اس کو گرفتار کرواتا۔ تو بات یہ ہے کہ گرفتاریاں ضرور کریں، لیکن ان لوگوں کی کریں کہ جو نقصان کا باعث بن رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا۔ اب ہم اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ پر چلتے ہیں اور یہاں پر ہم ملتان کے حوالے سے شیخ صاحب سے کچھ سوالات کریں گے۔ سب سے پہلے تو شیخ صاحب اب آپ بتائیں کہ ملتان میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ دیکھیں، مجھے ویسے تو اپنا پورا ملتان پسند ہے، لیکن مجھے جو ہے نا میری دلی طور پہ جو مجھے، اور میں نے اس کے لیے بڑی کوشش بھی کی ہے، مجھے قلعہ کوہنہ قاسم باغ پسند ہے۔ اور وہاں اوپر جا کے ایسا لگتا ہے کہ ہم واقعی کسی ایسی جگہ پہ آئے ہیں کہ جہاں ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری آباء و اجداد کی یہ جگہ ہے اور یہاں وہ مدفن بھی ہیں۔ اور اس کی تزئین و ترائش کے لیے جب میں ایم این اے تھا میں نے بڑی کوششیں کی ہیں، اور آج الحمدللہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک خوبصورت ایک وہاں پہ وہ منظر، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہاں پہ جانا، وہاں پہ مزارات پہ، وہاں پہ اور جو ماشاءاللہ وہاں پہ گارڈنز ہیں، وہاں پہ اور چیزیں ایسی ہیں، وہاں پہ دمدمہ ہے جو ہمارا ایک تاریخی ورثہ ہے۔ اچھا، اگر کھانوں کی بات کریں تو ملتان میں ایسی کون سا پوائنٹ، ایسی کون سی کھانے کی جگہ ہے جہاں پر آپ سب سے زیادہ جانا پسند کرتے ہیں؟ جو ہمارے ٹریڈیشنلی کھانے ہیں، جیسے آپ اندرون شہر چلی جائیں، وہاں پہ ابھی بھی کھانے جو ہیں وہ آپ کو چند دکانوں پہ ملیں گے جو ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں ان کو پسند کرتے تھے، اور ہمیں وہ کھانے بہت کم دستیاب ہیں۔ تو اندرون شہر میں بہت سارے کھانے ایسے ہیں، جیسے ایک نام لوں میں، ڈولی روٹی ہے، وہ بڑی ٹریڈیشنلی ہماری ایک خوراک ہے ملتانیوں کے لیے، ملتان والوں کے لیے، اور وہ چند جگہوں پہ ملتی ہے، اور آپ ابھی کبھی اسے کھائیں تو آپ بڑے سے بڑے 5 اسٹار ہوٹل کے کھانے بھول جائیں۔ تو مجھے کوشش میں یہی کرتا ہوں کہ میں اندرون شہر کبھی جاؤں اور وہاں پہ جو پرانے جو ہمارے کھانے ابھی تک لوگ وہ موجود ہیں، وہ نسل در نسل چلے ہوئے آ رہے ہیں، ان کے کھانے مجھے، ورنہ یہ عام فاسٹ فوڈ یا دوسرے کھانے تو ہماری جگہ کھا لیتے ہیں، لیکن وہ کھانے جو ہیں وہ مجھے پسند ہے، اور میں ضرور جاتا ہوں کبھی مہینے میں ایک آدھ دفعہ۔ صبح کا ناشتہ ہو گیا جیسے، وہ ہمارا بڑا ٹریڈیشنلی ناشتہ ہے، میں اس کو لائک کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں وہ میں کھاؤں۔ جیسے آپ نے بھی بات کی اندرون کی، تو اندرون میں ایسا کون سا محلہ ہے جو سب سے زیادہ آپ کے قریب ہے؟ کوئی ایسا ایریا جو سب سے زیادہ آپ کو بہت پسند؟ ویسے تو اندرون سارا ہی، میری پیدائش بھی شاید آپ کو نہیں پتہ اندرون شہر کی ہے، میں ادھر ہی پیدا ہوا ہوں، اور سارا ہی اندرون شہر مجھے پسند ہے، لیکن ظاہر ہے جہاں پہ بندہ پیدا ہوا وہ اسے جگہ بڑی پسند ہوتی ہے۔ اور باقی ہمیں لوگ، ہماری جو زیادہ تر چاہنے والے ہیں، وہ ایک اندرون شہر، اندرون لوہاری گیٹ ہے جسے ہندو کا چھجا بھی کہتے ہیں، اور وہ بڑا مشہور ہے، اور صرف ملتان میں نہیں پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ وہاں کی بڑی خوبصورت نہاریاں آپ کو ملیں گی کھانے میں، بڑے آپ کو وہاں پہ اور کھانے ملیں گے بڑے اچھے، وہاں جا کے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح اور دوسرے محلے ہیں پرانے، محلہ مہاراجہ ہے، اندھی کھوئی ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے تو نام شاید یہ سنے بھی نہیں ہوں گے کبھی، جھنڈی برانچ ہے، چوڑی سرائے ہے، چوک بازار ہے، یہ سارے جو علاقے ہیں یہ ہمارے جو ہیں بڑے فیوریٹ اندرون شہر کے، اور یہ نام ابھی نئے نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں کتنے 100 سال پرانے نام ہیں جو آپ، اور بعض گلیاں اتنی تنگ ہیں وہاں پہ کہ وہاں سے لوگ گزر بھی نہیں سکتے، یعنی کہ آپ اگر چاہیں میرے جیسا شخص وہاں سے گزر ہی نہیں سکتا وہ۔ اور یہ میں بتا دوں آپ کو، ملتان جو ہے یہ اتنا پرانا شہر ہے
کہ اس کی تاریخ بھی نہیں پتہ ابھی تک کہ یہ کتنا پرانا اور لائیو سٹی ہے، یہ زندہ شہر ہے ابھی تک. تو اندرون شہر ہمارا اتنا بڑا ورثہ ہے پورے پاکستان میں کہ جس کی ابھی تک ہسٹری کا نہیں پتہ کہ یہ کب سے ہے یہ ملتان. اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ ملتان کا ایسا کون سا سیاستدان ہے جس کی سیاست کا انداز آپ کو بہت پسند ہو؟ بہت سارے بڑے اچھے اچھے سیاستدان گزرے ہیں. تو میں تو یقین کریں، ویسے میں اپنے والد صاحب شیخ رشید مرحوم جو میرے والد صاحب تھے، وہ ایک بڑے زیرک اور بڑے ایک دانا قسم کے سیاستدان تھے. سب سے زیادہ تو میں ان سے جو ہے متاثر ہوں. لیکن ان کے علاوہ بھی یہاں پہ بڑے، جیسے ایک یہاں پہ بڑی مشہور ایک شخصیت تھی حضرت مولانا حامد علی خان صاحب. یہ MNA کا بھٹو کے مقابلے میں الیکشن لڑے تھے ایک دفعہ. اور بھی یہاں پہ بڑے اچھے اچھے سیاستدان رہے ہیں. یہاں نواب اپنا مختوم سجاد حسین قریشی صاحب جو ہے، جو تھے اس وقت تو مسلم لیگ نون میں تھے، وہ بڑے اچھے سیاستدان یہاں پہ تھے. اور اسی طریقے سے صادق حسین قریشی صاحب تھے یہاں پہ. سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی آباء و اجداد تھے، وہ بڑے اچھے سیاستدان تھے. گیلانی خاندان کے بڑے اچھے بڑے سیاستدان اچھے یہاں سے پاکستان بننے سے پہلے جو تھے یہاں پہ، جو بڑے اچھے سیاستدان تھے. یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے اپنی پوری کوششیں کی ہیں. پاکستان اس وقت معرض وجود میں آیا ہے کہ یہاں کے مسلمانوں نے اور وہاں کے مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، پھر پاکستان یہ بنا. وہ ہمیں یاد آتے ہیں. ہم تو خیر یہیں کی پیدائش ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ ان چیزوں کا، لیکن سنا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ صحیح معنوں میں سیاستدان ہی نہیں، وہ محب وطن لوگ تھے یہ لوگ سارے. میوزک سننا تو سب کو ہی پسند ہوتا ہے، یقیناً آپ کی بھی میوزک میں دلچسپی ہوگی. تو ایسا کون سا گانا ہے جو آپ کے سب سے زیادہ دل کے قریب ہے؟ کون سا گانا یا کون گانے والی والا یا والی؟ کوئی گانے والی یا کون سا گانا؟ دیکھیں، میرے والد صاحب سن 85 میں MNA تھے 85 میں. اس وقت میں ان کے ساتھ سفر کرتا تھا. میرے والد صاحب مرحوم گاڑی میرے سے ہی چلواتے تھے، ڈرائیور کو پیچھے بٹھا دیتے تھے کیونکہ میں انہیں بڑا پسند تھا کہ میں بڑی اچھی ڈرائیونگ کرتا ہوں. تو میں اس وقت عابدہ پروین کو سنتا تھا اور میرے والد صاحب بھی اسے انجوائے کرتے تھے کیونکہ وہ کلاسیکل اور صوفیہ کلام اتنا اچھا گاتی تھی کہ میں اس کو اپنا ضرور سنتا تھا اور پورے راستے سنتا تھا. اور میرے والد صاحب بھی اسے انجوائے کرتے تھے سننے میں، اور ابھی تک بھی. آپ کی زندگی کا کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آپ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں، یادگار واقعہ کس سینس میں؟ کوئی اچھی سینس میں یا کوئی اچھی میموری، کوئی دکھ والی سینس میں، یا کس سینس میں آپ وہ واقعہ میں بتاؤں آپ کو؟ واقعے تو دنیا میں اور ہر بندے کے ساتھ بہت زیادہ گزرے ہوئے ہیں. میرے ایک دوست ہیں جو آج کل ایک بہت بڑے ہاسپٹل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ان کا. کل میں ان کے پاس بیٹھا تھا اور ایک پرانی بات یا واقعہ ہم یاد کر رہے تھے. ہم لوگ جب جوان تھے تقریباً تو ہم واک کرتے تھے ایمرسن کالج میں، کیونکہ میں ادھر ساتھ ہی گلگشت کا رہائشی ہوں. تو وہ ڈاکٹر ہیں، وہ بھی میرے ساتھ واک کرتے تھے. تو ایک دو دن بعد کیا ہوا، ادھر فائرنگ ہو گئی اور ایک بندہ وہاں زخمی ہو گیا اسی ایریے میں. تو اگلے دن ڈاکٹر صاحب وہاں سے بھاگ گئے. انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ میں ایک سیاستدان کے ساتھ پھر رہا ہوں اور جو ہے یہاں پہ فائرنگ ہو جائے اور میں بھی جو ہے اس کے لپیٹ میں آ جاؤں. تو انہوں نے واک کرنا ہی چھوڑ دیا اور واک کو ہی خیر آباد کہہ دیا. تو ہم اس سے بڑا کل ہنس رہے تھے. میں نے کہا یہ دیکھو یار، آج یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنے ہوئے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ فائرنگ سے جو ہے نا ڈر کے بھاگ گئے. مجھے جو میرے دلی رنج، مجھے ایک واقعہ مجھے افسوس ہوتا ہے جس پہ میرے والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی تو میں یہاں ملک میں نہیں تھا اور میں ملک سے باہر تھا. میں نے بڑی کوشش کی وہاں سے یہاں آنے کی، لیکن میں آ نہیں سکا. وہ آج تک مجھے اس چیز کا دکھ ہے اور وہ دکھ رہے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک نئے پوڈ کاسٹ میں تشریف لائیں گے. تب تک کے لیے فاطمہ بلوچ کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.